فیفا فارورڈ پروگرام کے تیسرے ایڈیشن کا آغاز ریاض میں ہو گیا۔ فیفا فارورڈ پروگرام کے تیسرے ایڈیشن کا آغاز ریاض میں ہو گیا ہے، جو 30 اپریل تک جاری رہے گا۔ فیفا فارورڈ پروگرام کے تیسرے ایڈیشن کے افتتاح میں فیفا کے چیئر ممبر ایسوسی ایشن آفیسر کینی جین میری، ڈائریکٹر آف ممبر ایسوسی ایشن ایشیا اینڈ ایشین سنجیون سی بالا سنگم، فیفا کے ریجنل آفیسر مشرقی وسطی کے ڈائریکٹر عصام ایسوالوانی اور شریک فیڈریشن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سعودی عربین فٹ بال فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل ابراہیم القاسم نے کہا کہ مملکت کی قیادت میں فٹ بال کے شعبے کو جو لامحدود حمایت اور وزارت کی کھیل کی طرف سے بھرپور تعاون حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب بہت سے علاقائی اور بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں کے لیے ایک مثالی مقام ہے۔ جبین میری نے ایس اے ایف ایف کے شاندار پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی اور اس ایونٹ کے لیے بہترین تیاری فیڈریشنوں کے درمیان فٹ بال کے نظام کو فروغ دینے، اس کی مقبولیت اور مثبت اثر و رسوخ کے پھیلاؤ اور بہترین تعاون کے لیے ٹیم ورک کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ناظرین، پاکستانی کرکٹر فخر زمان نے ٹیم کی مڈل آرڈر میں اپنے موجودہ کردار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بابر اعظم اور محمد رضوان کو T20 کے لیے کھیلنا چاہیے۔ پریس کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے فخر زمان نے کہا کہ وہ اس سے قبل اپنے پورے کیریئر میں اوپنر کے طور پر کھیل چکے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ٹیم کی موجودہ صورتحال مختلف انداز کی صورت ہے۔ بائیں ہاتھ کے بلے باز نے سوال کیا کہ کیا بابر اور رضوان سپنرز کے خلاف اس سے زیادہ ہٹ کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں زیادہ مرتبہ بڑی ہٹ مار سکتے ہیں، جس سے وہ ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ کا قیمتی اثاثہ بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پورے کیریئر میں ایک اوپنر کے طور پر کھیلا ہے، لیکن اگر آپ ٹیم کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں، سفارتی طور پر بات نہیں کرتا، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ بابر اور رضوان سپنر کے خلاف زیادہ مار سکتے ہیں یا میں کر سکتا ہوں؟ اس لیے ہمیں ٹیم کے کمبینیشن میں بائیں ہاتھ کے بلے باز کی ضرورت ہے۔ در حقیقت ہمیں دو بائیں ہاتھ کے بیٹرز کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بابر اور رضوان کی بیٹنگ کے پیش نظر کسی اور کو اوپننگ کرنا چاہیے۔ 33 سالہ بیٹرز کے تبصرے اس وقت سامنے آئے ہیں جب پاکستانی انتظامیہ بیٹنگ آرڈر کو بدلنے اور حکمت عملیوں کے ساتھ تجربہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فخر زمان کا کہنا تھا کہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہمیشہ بہتری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری انتظامیہ کچھ نئی چیزیں آزمانے کے لیے بیٹنگ آرڈر میں رد و بدل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وکٹ اچھی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ گیند کو آدھا بھی لگائیں اور آپ مطلوبہ نتیجہ حاصل کریں۔ آج یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ناظرین، بابر اعظم تیز ترین 12,000 انٹرنیشنل رن بنانے والے پاکستانی بیٹر بن گئے ہیں۔ قومی کپتان بین الاقوامی کرکٹ میں تیز ترین 10,000 اور پھر 11,000 رنز بنانے والے ایشیائی کھلاڑی تھے۔ ناظرین، قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم تیز ترین 12,000 انٹرنیشنل رنز بنانے والے پاکستانی بیٹر بن گئے ہیں۔ انہوں نے راولپنڈی میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنے 277ویں اننگ میں 40 گیندوں پر 49 رنز بنا کر یہ سنگ میل عبور کیا۔ وہ یہ اعزاز پانے والے 8ویں پاکستانی بیٹر ہیں۔ انہوں نے یہ کارنامہ دوسرے تیز ترین ایشیائی بلے باز کے طور پر حاصل کیا ہے۔ دنیا میں وہ اس کامیابی کو حاصل کرنے والے بیٹرز میں 6 نمبر پر ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے سروین رچرڈ بین الاقوامی کرکٹ میں تیز ترین 12,000 رنز بنانے والے بلے باز تھے۔ انہوں نے یہ سنگ میل 255 اننگ میں حاصل کیا۔ اس سے قبل بابر بین الاقوامی کرکٹ میں تیز ترین 10,000 اور پھر 11,000 رنز بنانے والے ایشیائی کھلاڑی تھے۔ مجموعی طور پر بابر اعظم بین الاقوامی کرکٹ میں 12,000 رنز بنانے والے 8ویں بلے باز ہیں۔ اس سے قبل انضمام الحق 20,541، یونس خان 11,790، محمد یوسف 17,134، جاوید میانداد 16,213، سلیم ملک 12,938، سعید انور 12,846 اور محمد حفیظ 12,780 نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ پاکستان کے موجودہ آل فارمیٹ کپتان نے 85 ٹیسٹ اننگ میں 3,696 رنز
94 ون ڈے اننگ میں 4819 رنز اور 98 T20 اننگ میں 3485 رنز بنائے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز پاکستان نے بابر اعظم کی قیادت میں کیویز کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر ون ڈے انٹرنیشنل میں 500 فتوحات کا سنگ میل بھی عبور کیا تھا۔ قومی ٹیم یہ اعزاز پانے والی دنیا کی تیسری ٹیم بنی تھی۔ اس سے قبل 500 فتوحات حاصل کرنے کا ریکارڈ آسٹریلیا اور بھارت کے نام تھا۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔